لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اسلام میں پاک دامنی کی تعلیم دی اور پاک دامنی کی تعلیم ہی کا یہ حصہ ہے کہ نکاح کا حکم دیا. نکاح کا سب سے بڑا فائدہ پاک دامنی کی شکل میں نکلتا ہے. حیا اور پاک دامنی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حیا ایمان کا زبردست شعبہ ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب دوسرے کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ تیری حیا کی وجہ سے اور تیری شرم کی وجہ سے تجھے بڑے نقصان پہنچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: داؤں، چھوڑ دے، ایسی بات مت کر. الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا جس درجے میں بھی انسان کے پاس ہو قابل تعریف ہے. ابو سفیان کو ہرقل نے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارے نبی کیا تعلیم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن سرکار کی تعلیمات ان کو معلوم ہے. آج مسلمان کو اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں. کوئی پوچھ لے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے تو ہم جواب نہیں دے سکتے. اسلام کیا سکھاتا ہے تو ہم بتا نہیں سکتے. دین کے بارے میں معمولی معلومات بھی ہم کو نہیں. اور ابو سفیان تو سرکار کے دشمن، لیکن سرکار کی تعلیمات سے واقف ہیں. فرمایا وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، بت پرستی کو منع کرتے ہیں،
اور صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا حکم کرتے ہیں، والعفاف اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ سرکار کو کل 6 معراجیں ہوئی ہیں، ان میں سے 5 معراجیں بحالت خواب ہوئی ہیں اور 1 معراج بیداری کے عالم میں ہوئی ہے، جس کا تذکرہ ہوتا ہے، حدیث لمبی آتی ہے۔ ایک منامی معراج میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کو لے کر چلے اور جہنم کے ایک علاقے پر گزر ہوا جس کا منہ اوپر سے تنگ تھا اور اندر سے وسیع تھا، کشادہ تھا۔ جھانک کر دیکھا تو اندر کچھ لوگ نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بالکل عریان ہیں، ننگے ہیں؟ جواب دیا، یہ امت کے زنات ہیں، یعنی جنہوں نے بدکاریاں کی ہیں، وہ مرد اور عورتوں کے لباس چھین لیے گئے ہیں اور ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے اور وہ آگ میں چیخ رہے ہیں۔ پاک دامنی انسان کو زنا اور برائیوں سے روک دیتی ہے، اس لیے حدیث پاک میں نکاح کرنے کا حکم دیا تاکہ بدکرداری سے سوسائٹی بھی بچ جائے اور خود جوان لڑکا اور لڑکی بھی محفوظ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جائیں گے؟ تو سرکار نے کنکلوژن بیان فرمایا، 2 چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا 2 چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ نمبر 1 خوش اخلاقی، دوسری ایک حدیث شریف ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سرکار، میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا جھکانے والا سب سے زیادہ کون سا اچھا عمل ہے؟ کلمات میں تو لا الہ الا اللہ، لیکن اعمال میں کون سا عمل؟ فرمایا حسن خلق سے بڑھ کر نیکیوں کے پلے کو جھکانے والا کوئی عمل نہیں۔ تو فرمایا نمبر 1 خوش اخلاقی، اور سرکار کی پوری تعلیم خوش اخلاقی کی ہے۔ دین پھیلے گا تو آپ کی نماز، آپ کا روزہ دیکھ کر نہیں، یقیناً یہ بھی مفید چیزیں ہیں، لیکن ہمارا جو لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے، ہم جو لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنا بیہیویئر کیسا ہے؟
ہمارے اخلاق کیسے ہیں، اس سے وہ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ اگر بد اخلاقی ہوگی تو بدگمان ہو جائیں گے، بدظن ہو جائیں گے۔ اس لیے اخلاق یہ دین کو پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے، بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے اخلاق کے بارے میں 2 جگہ قرآن کریم میں، ویسے تو بہت سی جگہوں پہ تذکرہ کیا ہے اشارہ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا لین الخلق بنایا ہے، بڑا نرم مزاج بنایا ہے۔ بدخلقیاں لوگ کرتے ہیں لیکن حضور بداخلاقی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سرکار بیٹھے ہوئے، ایک صاحب آئے، قوم کا بدماش آدمی ہے، بیکار آدمی، جس کو دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ٹکرا کے ان سے نکلنا پسند کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ دوڑ دوڑ کے ان سے ملنا پسند کرتے ہیں، دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ تو وہ حضور کی خدمت میں آ رہا تھا، سرکار نے فرمایا قوم کا برا آدمی، لیکن جب وہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ جب وہ جانے لگا تو دروازے تک اس کو چھوڑنے کے لیے، جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا۔ صحابہ کرام سوال کرتے تھے لیکن بموقع کرتے تھے، بے موقع نہیں کرتے، اور ان کے سوال سے صرف ان کو فائدہ نہیں ہوتا تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب سوال ان کو کیا ہے سرکار کے بارے میں، سرکار سے پوچھا جا رہا ہے اس آدمی کے بارے میں، جواب سرکار جو دے رہے ہیں اس سے فائدہ ان کو بھی ہو رہا ہے۔ سرکار آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ بڑا بدگمان انسان ہے، اور آپ نے تو بڑا اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ۔ سرکار نے جواب دیا وہ برا ہے، میں تو برا نہیں ہوں، وہ برا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ برا بن جاؤں تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے؟ تو بڑا کام یہ ہے کہ بد اخلاق کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کمال ہے۔ سرکار سے سوال کیا گیا کہ اچھے اخلاق کیا ہے سرکار؟ تو 3 باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان میں ایک بات یہ تھی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ انتہائی برا سلوک کرے تو ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آ، اچھے اخلاق سے پیش آ۔ اس میں نفس پر بوجھ پڑتا ہے، اور بوجھ پڑے گا، مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو درست کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو درجہ بھی دیں گے اور اجر بھی دیں گے۔ یہ بھی ایک طرح کا مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ پر درجوں کا ملنا تو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارے راستے کی محنت کرے گا منزل پائے گا۔ جو جس لائن سے محنت کرتا ہے وہ لائن کی جو منزل ہے اس کو ملتی ہے،
تو جو دین کی لائن سے محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگان نہیں کرتے، بیکار نہیں کرتے، لہذا اس کا بدلہ اس کی محنت اور اس کی مزدوری بھر اللہ کی طرف سے ملنا دے رہے ہیں۔ تو ایک جنت میں لے جانے والی چیز خوش اخلاقی ہے، بڑا پھیلا ہوا مضمون ہے، لیکن مختصر جمعہ کے وقت میں پھیلاؤ نہیں، مختصر بات کی جائے گی۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو جنت میں لے جانے والی ہے انسانوں کو، وہ ہے تقویٰ۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ تقویٰ کا تذکرہ کیا، اور نکاح کا خطبہ جو پڑھیں گے اس میں تذکرہ جو ہوگا وہ تقویٰ کا زیادہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ بھلائیوں کی جڑ ہے، بھلائیوں کا خلاصہ ہے، نیکیوں کا قیام ہے، اور تقویٰ میں دو پرپز حل ہوتے ہیں۔ تقویٰ ہوگا تو آدمی برائی سے بچ بھی جائے گا، اور تقویٰ ہوگا تو آدمی نیکیوں پر چل بھی جائے گا۔ تقویٰ دو کام کرتا ہے، گناہ سے بچاتا بھی ہے اور راہ راست پر اور ثواب کے کاموں میں لگاتا بھی ہے۔ پہلے ڈرتا ہے آدمی، پھر گناہوں سے بچتا ہے، اور جو گناہوں سے بچے گا وہ نیکیاں کیوں نہیں کرے گا، وہ اللہ کی رضا کے شوق میں نیکیاں بھی انجام دے گا۔ تو سوال کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر جہنم میں لے جانے والے عمل کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا الحجوان، دو چوک اور بیچ والی چیزیں انسان کو جہنم میں پہنچانے والی۔ وہ دو بیچ والی چیزوں میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ، ایک شرمگاہ۔ شرمگاہ کے غلط استعمال سے آدمی جہنم رسید ہو جاتا ہے، اور لقمہ حرام گیا تو آدمی کی عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 درہم کا لباس انسان نے پہنا ہے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہے، تو اللہ تعالی جب تک یہ کپڑا جسم پر رہے گا وہاں تک اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے۔ تو دو چیزیں سرکار نے بیان فرمائی، اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں پاک دامنی کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے اور کیا حیثیت ہے۔ بلکہ چھوٹا سا نتیجہ نکالیں گے ہم کہ پاک دامنی اصل میں انسان کو موت سے بھی بچا دیتی ہے۔ پاک دامنی کے وسیلے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، اور پاک دامنی کی برکت سے اللہ موت سے بھی بچا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل حدیث سے ہے۔ 3 چرواہے، جو بات کروں گا میں مستند کروں گا، کوئی غیر مستند بات نہیں ہے۔ 3 چرواہے، شام کا وقت تھا اور بارش ہو رہی تھی، تو اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے یہ تینوں چرواہے غار کے اندر چلے گئے، غار میں داخل ہوئے۔ جب غار میں گئے بارش تیز ہو رہی تھی، اچانک اوپر سے چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کا جو انٹرنس تھا اس پر فٹ ہو گئی۔
اب یہ غار ان کے لیے قبرستان بن گئی، زندوں کا قبرستان۔ جیسے آپ برطانیہ جاؤ تو زندوں کا قبرستان، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، گاڑیاں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، رات کو بھوک کا عالم ہے۔ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ تو حیران ہو جاتے ہیں 2-4 دن میں، اور زندگی کو معلوم نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غار کا انٹرنس ایسا ہو گیا کہ زندوں کا قبرستان بن گیا۔ تینوں نے سوچا اب نہ کوئی پکار کا جواب دے گا، نہ کوئی یہ غار کی طرف آنے والا ہے، نہ ہماری زندگی کی کوئی امید ہے۔ اگر امید ہے تو یہ ہے کہ کوئی اچھا عمل زندگی میں اللہ کے لیے کیا ہو، اس کے وسیلے سے دعا مانگو۔ زندہ انسان کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور اچھے عمل کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے یہاں ایک مزدور کام کرنے آیا تھا، وہ مزدور کے ساتھ ایک بوری اناج کی مزدوری میں دینا طے ہوا تھا۔ شام کے کنارے پر تجھے ایک بوری اناج دے دوں گا، میرا کام کر۔ پہلو مانا ناراض تھے، مزدور ناراض تھے، نے ہاں جے પોતાની મજૂરી લીધા વગર ચાલી، خود کی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، ناراض ہو گیا، چلا گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے سوچا کہ اس کے اناج اور غلے کو میں میرے کھیت کے اندر کھو دیتا ہوں۔ تو اس کے پاس زمین پڑی ہوئی تھی فاضی، اس کے اندر وہ بوری کے اندر جو چاول یا گیہوں تھے وہ اس نے بو دیے۔ اس میں اتنا نفع ہوا، اتنا نفع ہوا کہ وہ نفے سے اس نے گائے خریدی اور گائے کو کھیت کے اندر باندھ دی۔ ایک عرصے کے بعد وہ مزدور کو یاد آیا کہ میری ایک دن کی مزدوری باقی ہے فلاں سیٹھ صاحب کے پاس۔ تو آیا اور آ کر کہا کہ سیٹھ صاحب، آپ کو یاد پڑتا ہے کہ میری ایک دن کی مزدوری جو ہے وہ آپ کے پاس باقی؟ اکثر سیٹھ جو ہوتے ہیں ان کا دینے کے وقت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اتفاق سے اس کو یاد تھا۔ اس نے کہا مجھے برابر یاد ہے، تو ایک دن کام کر کے گیا تھا اور تیری مزدوری میں نے نہیں دی۔ تو کہا آپ دے دیں گے، پر وہ سامنے گائے باندھی وہ لے جا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ غریب کی مذاق کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹی سی ایک بوری اناج کی دینی ہے آپ کو، یہ گائے تو بہت قیمتی ہے جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں، تو آپ مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا واللہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں تو یہ گائے تجھے بتاتا ہوں کہ تیری کیسے ہو گئی، اور پورا ڈسکرپشن اس کے سامنے رکھا، اور وہ بھی بہت پیارا آدمی تھا، اس نے گائے کھولی اور لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہو تو یہ چٹان کو ہٹنا چاہیے۔ ایک آواز آئی اور چٹان ہٹی۔ معلوم ہوا نیک عمل کے وسیلے سے آدمی موت سے بھی بچ سکتا۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی ٹٹولنا شروع کیا۔ ابھی ہم کو بھی کہا جائے کہ کوئی عمل ایسا ڈھونڈ کے بتاؤ کوئی زندگی میں جس میں کوئی نیت کی ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے عمل کیا گیا ہو، تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو۔ ایسی 2 رکعت بھی پیش کرنا مشکل ہو۔
اس نے کہا اللہ میرے پاس بکریاں تھی، میں چرانے کے لیے جاتا تھا اور بکریاں چرا کر میں رات کو آتا تھا، تو میرا وظیفہ یہ تھا کہ میرے بچوں کو اور میری گھر والی کو دودھ روٹی کھلانے سے پہلے میں میرے بوڑھے والدین جو تھے ان کی خدمت میں دودھ پیش کرتا تھا، وہ پی لیتے تھے، اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، بکریاں چرا کر گھر آیا تو ایسے وقت میں گھر پر پہنچا کہ والدین سو چکے تھے، اور مجھے مناسب بھی لگا کہ بوڑھے والدین کی نیند خراب کروں۔ سوچ کی بات ہے، اکرام کی بات ہے، احترام کی بات ہے۔ میرے بچے کہہ رہے تھے ابا اماں آپ کے جب اٹھیں گے جب دینا آپ ان کو دودھ، لیکن ہم کو تو پلا دیجیے۔ بیوی نے کہا میں پورے دن کی بھوکی ہوں، مجھے پلا دیجیے۔ کہا نہیں، میرا دستور نہیں ہے، جب تک میرے ماں باپ نہیں کیے میں تمہیں نہیں پلاؤں۔ کام تو بے وقوفی کا کیا، لیکن بعد بے وقوف مخلص بھی ہوتے ہیں، تو مخلصانہ کام کیا تھا۔ ایسا تو کر سکتا تھا، سب کو ایک ایک گلاس دے دیتا اور خود 2 پیالے لے کر پوری رات کھڑا رہتا، تو اس کو کون منع کرتا؟ تو میں نے بچوں کو سونے دیا، رونے دیا، لیکن جب تک صبح میں میرے والدین اٹھے نہیں، ان کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، اور جب وہ اٹھے میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اللہ یہ کام جو میں نے کیا تھا وہ کام اگر تجھے پسند آیا، کیونکہ وہاں اور کوئی نہیں تھا، میں نے تیری رضا کے لیے زندگی میں ٹٹول کے لیے عمل نکالا ہے، اگر یہ واقعی تیرے لیے کیا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ اثر یہ ظاہر ہوا کہ چٹان اور ہٹ گئی، جو فوج سے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی وہ چٹان ہٹ گئی، لیکن ابھی اتنا راستہ نہیں ہوا تھا کہ باہر نکل سکے۔ اب تیسرا ایک آدمی بچ گیا تھا، اس نے کہا میں بھی تلاش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ مجھے بھی کوئی ایسا ایک عمل مل جائے کہ جو میں اللہ کے دربار میں پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا مانگوں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو موت پڑی اس کو ہٹا دے، یہ موت سے چھٹکارا اور نجات مل جائے۔ کہا ہے اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچازاد بہن تھی اور مجھے وہ بہت عزیز تھی، اور میں نے ہر چند کوشش کی تھی اس چچازاد بہن کو پھسلانے کی اور ناجائز طریقے پر اپنی شہوت پوری کرنے کی۔ محبت کے بہت سے میں نے دعوے اس کے سامنے رکھے تھے، لیکن وہ ایسی نیک اور پاک دامن تھی کہ اس نے سب ٹھکرا دیے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اس نے یوں کہا کہ تم 100 اشرفیاں لا کے میرے دامن میں ڈالو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں۔ اب میں نے مزدوری شروع کر دی۔ 100 اشرفیاں تو بہت ہوتی ہیں، ایک اشرفی کمانا مشکل ہوتا ہے، تو 100 اشرفیاں اس زمانے میں کمانا یہ مشکل کام ہے۔ لیکن آدمی جب اپنا ٹارگیٹ لے کے بیٹھتا ہے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں لگتا، اور دھن میں ہوتا ہے جیسے کمانے کی دھن میں آدمی لگتا ہے تو نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام، بس لاؤ کہیں سے بھی جیب بھرنا چاہیے اور پیسہ آنا چاہیے، ہم اتنا جانتے ہیں۔ یہ تو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا کہ کمائی آ رہی ہے تو دیکھ لو کہ کیسی آ رہی ہے، اور کمائی جا رہی ہے تو دیکھ لو کہ کیسی جا رہی ہے۔ نہ حرام کا آنا پسند ہے، نہ حرام کا خرچ کرنے پر کوئی اجر کا وعدہ ہے۔ میں نے کمانا شروع کیا،
محنت کرنا شروع کیا اور بڑی محنت کے بعد میں نے 100 اشرفیاں جمع کر 100 اشرفیاں جمع کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے سامنے بات رکھی کہ تیرا مدعا اب حاصل ہو چکا ہے، میرے پاس 100 اشرفیاں آ چکی ہے، لہذا تو اپنی ذات پر مجھے اختیار دے دے، یہ تیرے دامن میں 100 اشرفیاں میں نے ڈالی۔ اس نے وقت دے دیا، یہ گناہ کے لیے تیار بھی ہو گیا، اب رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب گناہ کا وقت آیا تو وہ خاتون نے رونا شروع کیا۔ میں نے کہا نا کہ پاک دامنی بڑی چیز ہے، اور اگر لڑکی پاک دامن ہو تو لڑکے کو اس کے چند آنسو توبہ پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرف بھی تقویٰ کی بھنک لگی ہوئی ہو، ادھر بھی اللہ کا ڈر ہو، دونوں دل میں ایمان کا چراغ چل رہا ہو، تو پھر یہ ممکن ہے۔ جب لڑکی نے اپنے آپ کو میرے اختیار میں دے دیا اور جب میں نے اس پر قابو پا لیا تو قابو پانے کے بعد پھر میں نے اس سے کہا کہ اب تو رو کیوں رہی، اب تو تیری مرضی کے مطابق کام ہو رہا ہے، اب رونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا یہ جسم آج تک کسی نے اس کو ناجائز انگلی نہیں لگائی، لیکن تھوڑی سی ضرورتوں کی وجہ سے آج تو یہ ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، اور تو مجھے اللہ کے دربار میں جواب دہی کے قابل نہیں رکھنا چاہتا۔ اس بنا پر مجھے درد ہے، مجھے دکھ یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھاؤں گی جب پاک دامنی کی بات آئے گی، ایسا تار دامن لے کے جاؤں گی، کیا منہ دکھانے کے لائق اللہ کے دربار میں رہوں گی۔ یہ بات مجھے زارو قطار بلا رہی ہے، یہ بات مجھے آنسو بہانے پر مجبور کر رہی ہے۔ اچھا یہ بات ہے، تجھے اللہ کا اتنا ڈر ہے؟ میں نے کہا نا نکاح کے موقع پر اللہ کے ڈر کا سبق پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کو گناہ سے بچا دے گا، اللہ کا ڈر انسان کو توبہ کی طرف مائل کر دے گا، اللہ کا ڈر انسان کو راتوں کو آنسو نکالنے پر مجبور کر دے گا، اللہ کا ڈر انسان کو بستر سے نکال دے گا، اللہ کا ڈر انسان کو رات کے اندھیرے میں مسلے پر فرماتے ہیں۔ لڑکا اٹھ گیا، اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا یہ 100 اشرفیاں بھی تیرے پلے میں میرے ڈال دی، تو اللہ کی یہاں گواہ رہنا، میں ذرا بھی تجھے انگلی نہیں لگانا چاہتا، میں اپنے گناہ کے ارادے سے توبہ کرتا ہوں اور 100 اشرفیاں تجھے ہدیہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے ناجائز کام نہیں کیا اور دامن کو اپنے پاس رکھا۔ اللہ موت دروازے پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اب یہ عمل پیش کیا ہے، تو نجات عطا فرما دے۔ وہ چٹان لوٹی، آسمان نظر آنے لگا، راستہ نکل آیا، دونوں باہر آ گئے اور تینوں شخص باہر آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو شاعری نے حدیث نے لکھا کہ پاک دامنی ایسی چیز ہے کہ اللہ چاہے تو محسن کر دے۔ تو آج سبق پڑھایا میں نے آپ کو کہ حیا ایمان کا بڑا شعبہ ہے اور پاک دامنی کی اسلام کے جھیلوں میں اور اسلام کے دامن میں چمکتی ہوئی جگہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو اپنی آنکھیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے،
زبان کے زنا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کان کے ذریعے سے کہ موبائل پر غیر محرم کی باتیں سن رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، یہ تمام زنا کی مختلف اقسام ہیں موجودہ دور میں۔ اور جب زنا بڑھ جائیں گے، بدکاریاں بڑھ جائیں گی، تو حدیث پاک میں فرمایا ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جس کا نام بھی تم نے سنا نہ ہوگا اور جس کا تمہارے پاس کوئی علاج بھی نہیں ہوگا۔ آج بعد نماز جمعہ کی کافی تھا، اس لیے پاک دامنی کے اس عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔